له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وخطيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے شوق جنوں بیکار نہ رہے کچھ خاک اڑا ویرانوں کی. اے شوق جنوں بیکار نہ رہے کچھ خاک اڑا ویرانوں کی. دیوانہ بننا مشکل ہے صورت ہی بنا دیوانوں کی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پاک ہے، اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس کے بعد بھی کچھ نہیں. جو نظر آ رہا یہ اسی کا ہے، اور اس نظر آنے والے کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے. آنکھ اسی کی ہے، آنکھ کے اندر جو بینائی ہے وہ اس کی ہے، اس کا امر ہے، دیکھ رہی ہے. ایک آنکھ کا ظاہر ہے، ایک آنکھ کا باطن ہے. یہ ظاہر بھی اللہ کا بنایا ہوا اور اس کا باطن جو نور ہے وہ بھی اللہ کا. ظاہر میں بھی وہ اللہ، باطن میں بھی وہ اللہ. اس سے اوپر بھی کچھ نہیں، اس کے سوا بھی کچھ نہیں. وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہوگا. زمین آسمان ختم ہو جائیں گے. قیامت کب آئے گی؟ جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا. جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا ہے،
یہ سورج بھی چلتا رہے گا، یہ چاند بھی چلتا رہے گا، یہ دن بھی آتا رہے گا، یہ رات بھی آتی رہے گی، یہ پھول بھی کھلتے رہیں گے، یہ ستارے بھی چمکتے رہیں گے، یہ دن بھی رہے گا، یہ سال بھی رہیں گے، یہ راتیں بھی رہیں گی، یہ خوشبوئیں بھی رہیں گی۔ یہ سارا جہان اپنے ساری خوبیوں کے ساتھ اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک یہ نام ہے یہ کائنات چلتی رہے گی، گردش میں ہوتی رہے گی۔ جب ایک بھی روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ کائنات کو سمیٹ دے گا۔ سورج بھی، چاند بھی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، سارے نظام کو اللہ سمیٹے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، آسمان بھی پھٹ جائیں گے، سورج گر پڑے گا، اس کو اللہ پاک سمندر میں ڈال دیں گے، سمندر کو آگ لگا دیں گے، ہوا بند ہوگی۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ کیا دن ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، سب انسان بستر کی طرح لیٹے پڑے ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم کہتے ہو بہت بڑی چیزیں، کالعہن المنفوش، دنی ہوئی روئی بن جائیں گے، یہ اڑتے پھریں گے، یہ اڑتے پھریں گے، ان پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بڑا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کا نام پاک ہے۔ جو اللہ سے جڑے گا اللہ اس کو بڑا بنائیں گے، جو اللہ سے جڑے گا اللہ اس کو پاک فرمائیں گے۔ وہ ظاہر کا بھی پاک ہوگا، وہ باطن کا بھی پاک ہوگا۔ جتنا اللہ سے دور ہوگا وہ گندہ ہے۔ ان المشرکون نجس، مشرک گندے ہیں، مشرک گندے ہیں۔ جو اللہ سے دور ہوگا وہ گندگی ہے۔ جھوٹ گند ہے، جھوٹ گند ہے، جھوٹ بدبوداری ہے، غبن گند ہے، فریب گند ہے، غیبت گند ہے، چغلی گند ہے، کسی کو حقیر جاننا گند ہے، گالی گند ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کا نام پاک ہے، قرآن پاک ہے، ہر چیز اللہ پاک کے ساتھ جو جڑی ہوگی وہ پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ جڑے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ پاک ہوگا، اللہ اس کو پاک کر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، یہ رمضان پاک ہونے کے لیے اللہ پاک نے بنایا۔ حضور فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کے معنی جلا دینے کے، رمضان جلانے کو کہتے ہیں۔ یہ گناہ کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ روزے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ پاکی کے لیے اللہ نے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کو ظاہری بھی پاکی حاصل ہو، باطنی بھی پاکی حاصل ہو، اس کا وجود بھی پاک ہو، اس کا دل دماغ بھی پاک ہو جائے۔ روزہ اس کے لیے عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، اور کامیابی اللہ پاک نے کس میں رکھی ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جو پاک ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو پاک ہو گیا، قد افلح من تزکا، پاکی اس کو ملے گی جو کامیاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا وہ پاک ہوگا، ناپاک کو اللہ کامیاب نہیں کریں گے۔ قد افلح من تزکا، اور پاکی کا راستہ کیا ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس روزے کا اہتمام کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا، تکبیرات پڑھنا، اور پھر فصلی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے جھکنا۔ ابلیس اس کا نام عزازیل تھا، یہ فرشتوں میں سے شمار ہوتا تھا، فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے آدم کو بنایا، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب اللہ کے حکم پر سجدے میں گر گئے، ابلیس نہیں گرا۔ ابلیس نے کہا میں کیسے اس کو سجدہ کروں، کیسے اس کو سجدہ کروں، میں تو تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اگر بات سجدے کی ہے پھر مجھے سجدہ ہونا چاہیے۔ اس نے عقل لڑائی، اس نے حجت بازی کی، اس نے دلیلیں قائم کی۔ اللہ جل شانہ نے اس کی عقل کو بھی مات دی، اس کی دلائل کی بھی اللہ پاک نے مات دی۔ اس کو اخرج انک رجیم، جا تو گندہ ہے، جا تو مردود ہے، جا تو پلید ہے، فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت پڑے گی، میرا حکم توڑا۔ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، اور جو زندگی میں پتہ نہیں کتنے سجدے نہیں کرتے تو وہ کیسے پاک ہوں گے؟ وہ کیسے پاک ہوں گے؟ سوچو، ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا،
ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے کٹ گیا. اور ہم دن رات میں کتنے سجدے اللہ کے چھوڑتے ہیں. اس لیے اس بات پر غور کرنا ہے. تو ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے. انک من المنظرین، اللہ نے کہا قیامت تک تجھے مہلت. پھر اس نے کہا اچھا، آدم کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا. لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ومن خلفہم، اے اللہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گمراہ کروں گا. فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس نے تو بہت بڑی قسم اٹھا لی، ابن آدم تو مصیبت میں پڑ گیا، اب کیسے بچے گا؟ بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اب کیسے یہ اپنے آپ کو بچائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے دو رخ چھوڑ دیے، اوپر کا رخ بھی چھوڑ دیا، نیچے کا بھی چھوڑ دیا. اوپر کا رخ بھی بھول گیا اور نیچے کا رخ بھی. اس نے کہا آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. اوپر اور نیچے کو چھوڑ دیا. جب تک میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا رہے گا، گویا کہ اس نے اوپر کی طرف رخ کیا، میں معاف کرتا رہوں گا. جب تک میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگتا رہے گا، یوں رخ اوپر کا ہے، اس میں شیطان نہیں آ سکتا، میں معاف کرتا رہوں گا. اور جب تک میرا بندہ نیچے کی طرف رخ کرے گا، میرے سامنے سجدہ ریز ہوگا، میں معاف کرتا رہوں گا. یہ دو رخوں پر اللہ نے بندے کے لیے نظام قائم فرما دیا اس کی پاکی کے لیے. چار اطراف سے شیطان نے اس کو گھیرا، اوپر کا راستہ بھی کھلا رہ گیا، نیچے کا بھی کھلا رہ گیا. جب تک یہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ عطا کرتا رہے گا، اور جب تک یہ سر کو جھکاتا رہے گا اللہ معاف کرتا رہے گا. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہوں کو. انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا مہربان ہے. اے عائشہ تیرا رب بڑا ہے، تیرے گناہ بڑے نہیں ہیں. اے ابن آدم تیرا گناہ بڑا نہیں، اللہ بڑے ہیں. یا ابن آدم لو اتیت بقراب من الارض بذنوبها لوجدت مغفرتی اوسع من ذلك، زمین بھر کے تو گناہ لے کے آ، میری مغفرت اس سے وسیع ہے. لو اتیت بعنان من السماء بذنوبها، زمین سے آسمان تک گناہ بن کے آ جا، لوجدت رحمتی اوسع من ذلك، میری رحمت اس سے بھی وسیع ہوگی، میری رحمت اس سے بھی وسیع ہے. تیرے گناہ بڑے نہیں، تیرا کوئی مسئلہ بڑا نہیں، اللہ کی رحمت سب چیزوں سے بڑی. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان اللہ کے عرش کے سامنے جیسے ایک پلیٹ میں ایک انگوٹھی پڑی ہو اس کی حیثیت رکھتی ہے. اور پھر اللہ کی کرسی اس سے بڑی ہے، کرسی نے سب چیزوں کو گھیرا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں میری رحمت اس سے بھی بڑی ہے، اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اللہ کی کرسی کو بھی گھیرا ہوا ہے. اللہ کی رحمت کسی حال میں خالی نہیں. حضور نے فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ ساری مخلوق کو دیا، ایک حصہ رحمت سب مخلوق میں بانٹا. وہ چرند کو بھی دیا، پرند کو بھی دیا، درند کو دیا. ایک چڑی اپنے بچوں پر کتنی رحم دل ہوتی ہے اور کتنا ان کا خیال رکھتی ہے. ایک مرغی کو دیکھو، وہ سارے جہان سے لڑ پڑتی ہے اپنے بچوں کے خیال میں، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو کوئی اذیت نہ ہو. یہ رحم دلی اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالی. اسی طرح کتیا کو دیکھو، وہ اپنے بچوں پر کیسے رحم کرتی ہے. ساری مخلوق میں اللہ نے اس ایک حصے کو بانٹا. اس ایک حصے میں آقا دو عالم سرور کونین فخر رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ ملا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے. تو اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اس کی رحمت کتنی ہوگی اور اس کی وسعت کتنی ہوگی، اس کی گہرائی کتنی ہوگی. اس کی رحمت یہ ہے کہ سارا جہان اگر اس کی رحمت کو لینے آ جائے تو اس کی رحمت میں چھپ سکتا ہے، اس کی رحمت پھر بھی ختم نہیں ہوئی. یہ سارے گناہوں کو دو دادے، اس کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے. میرے محترم دوستو، اس رحمت سے لینے کے لیے اللہ نے ہمیں اعمال دیے، ہمیں روزہ دیا، ہمیں رات کا قیام دیا، ہمیں لیلۃ القدر کی رات دی. یہ سب اس کی رحمت ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟
حتیٰ کہ اگر گناہ ہوا تو یہ بھی اس کی رحمت ہے، گناہ ہوا تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے۔ اس لیے کہ تقوی، پاکی، قرب، یہ تو یوں سمجھو کہ یہ ضد ہے، یہ ضد ہے، اور اس کے حصول کے لیے ایندھن گناہ ہے۔ ایندھن کیا ہے؟ گناہ ہے۔ جب گناہ ہوتا ہے انسان سچی توبہ کر لے، یا گناہ کی طرف دل ہوا انسان اس وقت جم جائے، یہ جو کھچاؤ، یہ جو تناؤ، یہ جو رونا، یہ جو دونا ہے، یہ اس انسان کو اٹھاتا ہے، اس کے اندر پاکی کے جذبے کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو پرواز دیتا ہے، اس کو اٹھان دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ زندگی میں آنکھ نہیں کھلی، تہجد رہ گئی، صبح کی اذان ہو گئی، وہ جب اٹھے دن بھر اتنا روئے کہ دوسری رات تہجد کے وقت میں ایک برگزیدہ صورت آدمی ان کو اٹھانے لگ گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازے سب بند ہیں، تو کون ہے، کہاں سے آیا اور مجھے کیوں اٹھا رہا؟ اس نے کہا اس کو چھوڑو، آپ کی تہجد جا رہی، جلدی جلدی تہجد پڑھو۔ اس نے کہا میں تہجد تو پڑھ لوں گا، پر تو بتا تو ہے کون، تو میرے محل میں کیسے آیا، میرے گھر میں کیسے آیا، میرے کمرے میں کیسے آیا؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا شیطان اور تہجد کے لیے اٹھائے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد جو رہ گئی تھی اور اس پر آپ نے دل بھر ندامت اور استغفار اور توبہ، اور آپ نے جو اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اس کی وجہ سے آپ کو اتنے بڑے درجے ملے کہ تہجد پڑھتے اتنے درجے نہ ملتے، تہجد پڑھتے تو آپ کو اتنے درجے نہ ملتے۔ تو اس لیے میں آج اٹھانے آیا ہوں کہ پھر آپ کو وہ درجے نہ مل جائیں، وہ درجے آپ کو۔ تو بسا اوقات انسان سے اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ کوتاہی بھی انسان کو اٹھانے کے لیے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے۔ خود سے نہیں کر رہا لیکن غلطی ہے انسان سے ہو جائے تو اس کے لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، استغفار کا دروازہ کھولا ہے، اللہ نے رونے دھونے کا دروازہ کھولا ہے۔ ندامت کے دو قطرے سمندر کے لیے کافی ہیں، سمندر کو کافی ہیں۔ ندامت کے 2 قطرے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے تنہائی میں جب انسان اپنے تمام اعمال کو رکھ کے کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے کیا کہتا ہے، اور جب ہی کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ بہت بڑی حدیث سنا رہا ہوں، توجہ کرو، دل سے متوجہ۔ ساری کائنات کے محسن فخر رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ دن بھر اپنے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے کہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ يَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، رات بھر ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے کہ دن کا گناہگار رات کو توبہ کر لے، اس کے ہاتھ دن کو بھی پھیلے، اس کے ہاتھ رات کو بھی پھیلے۔ اے گناہگارو تم اپنے گناہوں سے تو تھک جاؤ گے، اللہ کی رحمت اللہ دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ دیکھو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کو جلال آیا، غضب آیا، لیکن شیطان اتنا معرفت والا تھا، اتنی پہچان رکھتا تھا، اتنا سمجھدار تھا، اتنا ہوشیار تھا، اتنا بڑا علم تھا اس کے پاس کہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ کا غضب اللہ کی رحمت پہ غالب نہیں ہے۔ اس بنا پر سوال کیا انذرنی الی یوم یبعثون، اس جلال میں، اس غضب میں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے پہ غصہ اور بیٹا کہ مجھے 10 روپے دے دے، وہ اور 2 مارے گا، سبق تیری ایسی کی تیسی، مجھے غصہ بھی دلایا اور اوپر تو پیسے بھی مانگ رہا۔ اور شیطان نے اللہ پاک کو غضب پہ لایا، جلال پہ لایا، غصے پہ لایا، لیکن شیطان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کا غضب اللہ کی رحمت پہ غالب نہیں ہے، اس لیے جب فیصلہ ہو گیا تو کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دو۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا الی یوم یبعثون، میں نے تجھے مہلت دے دی، انک من المنذرین، تجھے مہلت مل گئی، جا۔ تو جب شیطان ظاہر میں اللہ کے سامنے کھڑا، اللہ کی نافرمانی کر کے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، اور مانگ کے وہ لے لیتا ہے، اے امت محمدیہ کے گناہگارو، تمہارے لیے بھی رویا، اللہ نے اتنی رحمتیں کی، تجھے رمضان عطا کیا، لیلۃ القدر کی رات عطا کی، آخری عشرہ عطا کیا، یہ ساری برکتیں رحمتیں عطا کی، تو پھر کیسے مایوس ہوتا ہے؟
تو آنسو کیوں نہیں بہاتا؟ تو گڑ گڑاتا کیوں نہیں؟ تو سر کو جھکاتا کیوں نہیں؟ ہاتھ اٹھاتا کیوں نہیں؟ پھر دیکھ اس کی رحمت تیری طرف متوجہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگہے ماں درگہے نہ امیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ آجا تو جو کوئی بھی ہے آجا، مشرک ہے کافر ہے بت پرست ہے، جو گناہ تجھ سے ہوئے بازا، ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگہے ماں درگہے نہ امیدی نیست، یہ میرا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ این درگہے ماں درگہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، نہ امیدی نیست، یہاں تو نہ امیدی کا نام ہی نہیں۔ صد بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ توبہ توڑ چکا تب بھی آ جا، تب بھی آ جا، تب بھی آ جا۔ یا ایسا نہیں ہے کہ بس اب دروازہ بند ہو گیا، اب ہمارے پاس خزانہ ختم ہو گیا، اب تمہیں نوکری نہیں ملے گی، اب تمہیں کھانا نہیں ملے گا، اب تمہیں کپڑے نہیں ملیں گے، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، جنت بھر گئی ہے لہٰذا اب باقی جہنم میں جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سب کو دینے کے بعد بھی کہتے ہیں میرا کچھ نہیں کیا، اور لو اور لو اور لو، اور مانگو اور مانگو۔ تم مانگتے تھک جاؤ گے، میں دیتے نہیں تھکوں گا۔ تم کہتے تھک جاؤ گے، میں عطا کرتے نہیں تھکوں گا۔ تم کہتے کہتے سو جاؤ گے، میں نہیں سوؤں گا، میں جاگتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے۔ وہ رات بھر بندوں سے کہتے ہیں آؤ، ہے کوئی بھوکا میں کھلاؤں، کوئی ننگا میں پہناؤں، کوئی پیاسا اس کی پیاس بجھاؤں، کوئی بیمار اس کو صحت عطا کروں، کوئی مقروض اس کا قرض دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبتوں کو ختم کروں۔ یہ پوری رات اللہ کے ہاں سے آسمان دنیا سے اعلان ہوتا ہے۔ کتنا ہم نے لیا اور کتنا ہم لینے والے بنے۔ یہ پورا رمضان ہم پر گزر گیا، آج 27 کی رات ہے اور یہ رمضان اپنی آخری گھڑیوں میں ہے۔ پہلا عشرہ رحمت تھا، دوسرا عشرہ مغفرت تھا، یہ عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ ہم نے ان 3 عشروں میں اپنے اللہ سے کتنا لیا؟ میرے محترم دوستو، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اپنے دنیاوی مالکوں کے 3000 6000 10,000 کی نوکری کے اوپر ہم ریچھ گئے، ان کے وعدوں پہ ہمیں یقین آ گیا۔ جو مالک الملک ہے، جو مالک الملک ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو رب ذوالجلال ہے، جو حی و قیوم ہے، جو حنان و منان ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے کوئی بات میں سچا نہیں، اس سے بات میں کوئی پکا نہیں، اس کی بات پکی، اس کی بات سچی۔ اس نے وعدے کیے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہم اس کے وعدوں پر ہمیں کیوں یقین نہیں آیا؟ ہم نے کیوں یقین نہیں کیا؟ ہم کیوں اس کے در پہ نہیں آئے؟ اس لیے میرے دوستو، آج کی اس رات میں ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم سے جتنی کوتاہیاں ہوئی اللہ سے اس پہ معافی مانگیں گے، جو گناہ ہوئے معافی مانگیں گے، جو نیکی میں بھی کمی، جو روزے رکھے اس پر بھی معافی مانگیں گے، جو رات کی تراویح پڑھی اس پر بھی معافی مانگیں گے۔ اس لیے کہ ہماری یہ عبادتیں اس کی شایان شان تو نہیں ہیں، ہم اس پر کوئی گھمنڈ تو نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر ہم اس سے اس میں اللہ پاک سے مانگیں گے کہ تو ہمارے ساتھ تو رحم کا معاملہ کر کے اپنے فضل سے اس عبادت کو اپنی شایان شان قبول کر لے، اور جیسا ہونا چاہیے ویسے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو اہم چیز ہے اور جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو آج تک ہماری زندگی جیسے گزری وہ گزار دی، اب اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں، ڈھالنے والے بن جائیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، طلحہ بن جبیر، یہ مدینہ منورہ کے انصاری صحابی نوجوان ہیں، حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ حکم کریں میں اس کو پورا کروں۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، آپ جو کہیں میں اس کو پورا کروں۔ آپ نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر کہا، آپ نے فرمایا کہ اچھا جو میں کہوں پورا کرو گے؟ اس نے کہا جاؤ اپنی ماں کا سر لے آؤ، اپنی ماں کا سر لے آؤ۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ٹیلی فون پر آپ کو کہہ دیں کہ جاؤ اپنی ماں کا سر لاؤ، کون کون لائے گا؟ بولو۔ نہیں میری بات نہیں سمجھ آئی، میرے خیال میں ایسی میں بانسری بجا رہا ہوں، دعا کر لیتے ہیں، سوئے ہو آپ، سب سو رہے ہو۔
میں کہہ رہا ہوں مدینہ منورہ سے ٹیلی فون پر حضور کہہ دیں کہ مجھے اپنی ماں کا سر لا کے دے دو، کون کون لا کے دے گا؟ حدیث سنا رہا ہوں، صحابی کھڑے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے. حضور کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر کہا مجھے آپ سے محبت ہے، آپ حکم کریں میں اس کو پورا کروں گا. حضور نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کا سر لے آؤ. تو صحابی نے کیا کیا ہوگا؟ تمہاری طرف سوچ رہے ہوں گے. ہاں بولو، اگر ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی ماں کا سر لے آؤ یا تم اپنا سر مجھے دے دو تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں جی صاحب باقی ٹھیک ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا. رب کی قسم ہے جس کے دل میں سوچ بھی پیدا ہو گئی ایمان گیا. سوچ بھی پیدا ہوگی کہ سوچے کہ میں یہ اس وقت تو آمنا وصدقنا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صحابی اٹھے اور دوڑے، صحابی اٹھے اور دوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بندے کو بھیجا کہ اس کو بلا کے لا. جب اس کو بلا کے لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کو کاٹنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے صلہ رحمی کے لیے بھیجا گیا ہے. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم میری وجہ سے اپنی ماں کو چھوڑ سکتے ہو نہیں چھوڑ سکتے. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم میری وجہ سے اپنی ماں کو چھوڑ سکتے ہو نہیں چھوڑ سکتے. تم کامیاب ہو گئے، تم سچے ہو. جو ماں کا سر دینے پہ آ سکتا ہے تو ماں کو چھوڑنے پر بھی وہ آ سکتا ہے. اس کے لیے ماں کا چھوڑنا کوئی مشکل نہیں. صرف ماں نہیں، یہاں تو ایک ماں کی بات آئی، حضور کے لیے سارے جہاں کو چھوڑنا آ جائے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ایک بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں چھوڑنا نہیں آیا، نہ حضور کے لیے کاٹنا آیا. نہ ایک بال کو حضور کی وجہ سے کاٹ سکتے، نہ ایک بال کو حضور کی وجہ سے رکھ سکتے. ہو سکتا ہے ایک بال، سر تو بڑی بات ہے. ایک بال میں ہم حضور کے نہیں ہیں، ایک بال میں، ایک بال برابر. ایک صحابی تھے، ان کے گنگرالو بال تھے، گھنے بال تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر پر عمامہ اور ٹوپی رکھتے تھے. ٹوپی کم ہے، عمامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رہا ہے. ننگے سر آپ نہیں رہے، ننگے سر آپ سوائے عمرے کے اور حج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو ننگا نہیں کیا. اور سر کا ننگا ہونا یہ بے برکتی کی علامت ہے. اس انسان کی زندگی سے اللہ برکت ختم کر دیتے، اس لیے کہ حالت ذلت کی ہے، یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے، بے ادبی کی علامت ہے. اس لیے مسلمان کو ننگے سر نہیں ہونا چاہیے. سر کو ڈھانپو، ہمیشہ ٹوپی رکھو، کوشش کرو عمامہ پہنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرو، چاہے ظاہراً ہی کیوں نہ، چاہے بولو. دیکھو ہم ابو بکر صدیق نہیں بن سکتے، عمر فاروق اور عثمان اور علی نہیں بن سکتے، جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی اور بہاء الدین زکریا ملتانی نہیں بن سکتے، لیکن ان کی صورت تو بنا سکتے ہیں، ان کی شباہت تو اختیار کر سکتے ہیں. اللہ اس کو قبول کر دے گا. ایک عربی شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں نیک نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی الصلاح، مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھے اللہ نیک بنا دے، مجھے نیک بنا دے. اس امید پر نیکوں کی محبت سے میں جڑا ہوا ہوں. تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ ہوتی تھی، آپ نے بال صرف عمرے پر کٹوائے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہوتی تھیں، اور زلفوں کے 3 درجے تھے. کان کی درمیان تک لمہ، کان کی نرمی تک جمہ، اور یہ مونڈوں تک وفرا. یہ 3 طرح کے بال سنت ہیں، لمہ، جمہ اور وفرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں قسم کے بال تھے، یا تو یہ کان کے بیچ تک، یا کان کی یہ نرمی تک، یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مونڈوں تک. یہ 3 بال تھے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. ایک صحابی کے سے بڑے ہوئے تھے، آپ نے اسے کہا ذباب. یہ لفظ زجر کا تھا، وہ گئے اور اس طرح پھیر کے آ گئے، سر مڑا دیا. جس چیز کو ناپسند کیا نبی نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ سرخ چادر پہن کے آئے، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، کچھ بھی نہیں کہا، اٹھے اور جا کر اس کو چادر کو تندور میں ڈال دیا.
واپس آئے, حضور نے کہا چادر کیا ہوئی؟ کہا آگ میں جھونک دی. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جس چیز کو آپ ناپسند کریں اس کا زمین پر رہنا اچھا نہیں ہے. جس چیز کو آپ ناپسند کریں. منافق یہودی, جھگڑا تھا, منافق اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا, آیا حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا, وہ منافق مانے نہیں, وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ جاؤ حضور نے فیصلہ کر دیا اب کیا کرنے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو یہودی نے کہا کہ یہ حضور کا فیصلہ نہیں مانتے. اس نے کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات پوری نہیں سنی. کہا ابوبکر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو حضور نے کہا میں نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں, صبر کر. اندر گئے, تلوار اٹھائی اور لا کے اس کا سر اڑا دیا, منافق کا سر اڑا دیا. جبرائیل امین آئے, کہا کہ یہ فاروق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فاروق ہے, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا سر اڑا دو, وہ جینے کے قابل نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو بہرحال اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مانگ نکالنے کی کوشش کی, کنگیاں ماری, کنگیاں ٹوٹ گئیں, مانگ نہ نکلے. اللہ, یہ ہے صحابہ کا عشق, یہ ہے محمد. حلوے کے عاشق, بریانیوں کے عاشق, گانوں کے عاشق, تھرکنے کے عاشق, ناچنے کے عاشق, بنگڑوں کے عاشق. عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کی تو بو بھی ہمیں نہیں لگی. وہاں حضور کے روضے پر بیٹھ کے جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتے ہو, شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنی ہوئی ہے. کیسے ظالمو, کم از کم حیا تو کرو, حیا تو کرو. منہ پہ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر کے اور حضور کے عشق کے دعوے بھرتے ہو, جھوٹے ہو. سچ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو نبی کی سیرت میں ڈھال دو. نبی خود کہے, نبی خود کہے. تم نہیں سنو کہ میں عاشق ہوں, تمہارے کہنے سے کیا ہوگا کہ تم کہو کہ میں عاشق ہوں. نبی خود کہیں یہ میرا عاشق ہے. تو صحابی نے جب بہت کوشش کی اور نہیں ہوا تو سلاخ گرم کی, لوہے کی سلاخ گرم کی, اس کو سرخ کیا اور سرخ کر کے اس نے سر میں یوں بیچ میں پھیر دیا کہ چل ایسے نہیں بنتا تو ایسی پکی پکی مانگ نکل جائے کہ مانگ ٹوٹے ہی نہیں. اللہ, عشق ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس نبی کے ساتھ عشق کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بولو. آپ لوگ تھکے ہو یار, بات کو ختم کرتے ہیں. بس آخر میں ایک بات کہتا ہوں, اور وہی ہے میرے بھائی میرے دوستوں, کہ دیکھو اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے, مرنے سے پہلے ہم سمجھ جائیں, اور سمجھنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. انسان سیکھنے والا بنے. اللہ کون ہے, اللہ کون ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے, اور جب تک پہچان نہیں ہوگی تو اللہ کی مانے گا کیسے؟ باپ کو پہچانتا ہے اس کی مانتا ہے, بھائی کو پہچانتا ہے اس کی مانتا ہے, ماں کو پہچانتا ہے اس کی مانتا ہے, خاندان برادری کو سمجھتا ہے, پہچانتا ہے, اس کی قدر جانتا ہے, اس کی مانتا ہے. ایس ایچ او, ایس پی, ڈی ایس پی, آفیسر, جو بھی طبقے ہیں ان سب کو جانتا ہے, جس کو جانتا ہے اس کی مانتا ہے. اگر وہی ایس ایچ او سادہ کپڑوں میں آئے اور اس کو پتہ نہ ہو تو یہ اس کو تھوکے گا بھی نہیں, اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے. یا روایات میں ہے بعض صحابہ ایسے ہیں, وہ نکلے تابعین ایسے ہیں, گھر سے نکلے اور عرصے کے بعد آئے, پیچھے بیٹا پیدا ہوا, وہ بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, ان کو پتہ ہی نہیں, تو گھر پہ آئے تو جھگڑا ہو گیا. وہ کہے یہ میرا گھر ہے, دوسرے کہے یہ میرا گھر ہے. ماں نے آواز سن لی اور کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے, پھر پاؤں میں جھکا, اس کو پکڑا. باپ کو بھی نہیں پہچانے گا تو اس کی بھی نہیں مانے گا, اس سے بھی لڑے گا. تو خدا کو نہیں پہچانے گا تو خدا سے تو لڑے گا ہی لڑے گا. ہم لڑ رہے ہیں خدا سے اس لیے کہ ہمیں خدا کی قوت کا پتہ نہیں. تو میرے دوستو, اس اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کو اپنا بنانے کے لیے روزانہ وقت دینے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے روزانہ ہمیں وقت دینے کی ضرورت ہے. جنت ہے, جہنم ہے, ملائکہ ہیں, یہ ساری مغیبات کا جو علم ہے وہ ضروری ہے. اور وہ کیسے ہوگا کہ وہ سیکھنے سے ہوگا, وہ سیکھنے سے ہوگا.
ایک روزانہ اللہ کی بڑائی کو بولو، گرمی بھی بولو، ہر جگہ بولو اللہ بڑے ہیں۔ کیسے بڑے ہیں؟ زمین آسمان اللہ کا بنائے وہ اللہ بڑے، چاند سورج اس کے حکم کے تابع اللہ بڑے، بڑے کی مانی جاتی ہے، ساری چیزیں اس کی مانتی ہیں، اللہ بڑے۔ درخت اللہ نے بنائے، پتے اللہ نے بنائے، یہ موٹی موٹی چیزیں یہ تو وہ سامنے کی ہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے کوئی اللہ نے بنایا ہے، اور اس میں یہ خوبی اللہ نے رکھی ہے۔ بھینس اللہ نے بنائی ہے، دودھ اللہ نے بنایا ہے، بھینس کے اندر دودھ اللہ نے رکھا ہے، اللہ نہ چاہے دودھ نہیں ہوگا۔ آم کا درخت اللہ نے اگایا ہے، اس میں آم اللہ نے بنایا۔ یہ اللہ کی بڑائی روزانہ بولو، روزانہ بولو، تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو۔ اور یہ گرمی بھی بولو، مسجد میں بیٹھ کے بولو۔ اور دوسرا تعلیم و تعلم۔ تعلیم و تعلم کیا ہے؟ مسجد میں ہم سیکھنے اور سکھانے کا عمل رکھیں، روزانہ کے اعتبار سے ہم وقت طے کریں۔ کیا خیر عشاء کے بعد صحیح ہے؟ عشاء کے بعد ہم 15 منٹ 20 منٹ، زیادہ نہیں، 15 منٹ 20 منٹ روزانہ ہم سیکھنے سکھانے کی یہاں ترتیب بنائیں، روزانہ کے ساتھ۔ دیکھو کوئی آدمی کہے میں دیندار ہوں، اس کے کہنے سے دیندار نہیں ہوتا، سیکھنے سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کچھ بچوں پر محنت کی، 3-4 مہینے میں اللہ کے فضل سے وہ اتنے سمجھدار ہو گئے ایمانیات کے اعتبار سے، ان کو اسماء الحسنی کے تمام معنی سکھائے۔ دیکھو اللہ خود کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ عالم کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ یہ اللہ کی صفتیں۔ خالق ہے اللہ کی صفت ہے، خلاق اللہ کی صفت ہے، فرق ہے ان دونوں میں۔ رازق اللہ کی صفت ہے، رزاق اللہ کی صفت ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ مومن کون ہے؟ مہیمن کون ہے؟ عزیز کون ہے؟ جبار۔ جب اس اللہ کے اسماء الحسنی کے اعتبار سے اللہ کے ناموں کے معنی معلوم ہے، اللہ سے محبت بڑھے گی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا اللہ کون ہے، میرا اللہ کی تعریف کیا ہے، تو روزانہ کے حساب سے ہم انشاءاللہ عشاء کے بعد یہاں سیکھنے سکھانے کا عمل رکھیں، کریں گے بھائی؟ پکی بات ہے نا؟ ہاں دیکھو جو گھر سے نکلتا ہے سیکھنے کی نیت سے، اللہ جل شانہ کی ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کی دعا مانگتی ہے۔ ہم جب گھر سے نکلیں مسجد آئیں، ہر نماز میں جب بھی آئیں ہم کہیں کہ چلو ہم انشاءاللہ ایک مسئلہ سیکھیں گے، چلو ہم اللہ پاک کا ایک نام سیکھیں گے، چلو ہم اللہ پاک کی جو ہے قرآن کی ایک آیت سیکھیں گے، چلو ایک حدیث معلوم کریں گے، ایک مسئلہ پوچھیں گے۔ ایک بات کی پوچھنے کی بھی نیت کی، آپ طالب علم ہیں، آپ جب نکلے آپ کے لیے زمین آسمان کی ساری مخلوق استغفار کرے گی، مغفرت کی دعا مانگے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے استغفار کریں گے، آپ کے لیے رحم کی دعا مانگیں گے۔ اور اگر اس بیچ میں موت آ گئی تو شہادت کی موت ملے گی۔ اور جب گھر سے نکلے مسجد تک آنے اور مسجد سے گھر تک جانے میں فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں گے، آپ کا اعزاز ہوگا، آپ کا اکرام ہوگا۔ تو سیکھنے سکھانے کی ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم رکھو، یہاں آؤ سیکھنے کی نیت سے آؤ، کچھ لینے کی نیت سے آؤ، ایسے خالی نہیں آؤ، نہ خالی جاؤ۔ جو آتا ہے اپنے چھوٹے کو سکھا دو، کلمہ آتا ہے اس کو سکھا دو، دوسرا تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل، ایمانیات سکھاؤ، سیکھو خود۔ تو عشاء کے بعد یہاں کی ترتیب بناؤ اور روزانہ سیکھنے کی نیت کرو، اور یہاں سے سیکھ کے جاؤ، اپنی بیوی کو بٹھاؤ، اس کو سکھاؤ، بچیوں کو بٹھاؤ، ان کو سکھاؤ۔ یہ آج کل اللہ نے ہمارے لیے ایک مصیبت بنائی۔ میں اکثر کہتا ہوں پوری دنیا میں جتنا سائنس نے ترقی کی، لوگوں نے اس سائنس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ ہمارا بدقسمت ملک ہے کہ اس میں جو بھی چیز سائنس کی آئی اس سے فائدہ کم اٹھایا، نقصان زیادہ ہوا۔ اب یہ کمپیوٹر یا دوسری چیزیں لوگوں نے دفتری کاموں کے استعمال کے لیے بنائی، اس سے انہوں نے اپنی دنیا سنواری، اور ہم نے اس کو گیموں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے وقف کیا۔ ہم بھی خراب ہوئے، بچے بھی خراب ہو گئے۔ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ بھی اس چکر میں پڑا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ان چیزوں سے بچ کے ہم سیکھنے اور سکھانے کا ماحول گھر میں بھی قائم، یہاں سیکھیں، گھر میں بچیوں کو سکھائیں اور اپنی عورتوں کو سکھائیں۔ کریں گے؟ ہمیں پکی بات ہے نا۔ اور تیسری چیز ہے ذکر و عبادت۔ ہم مسجد میں آئیں، مسجد میں اللہ کا ذکر کریں، مسجد میں عبادت کریں۔ مسجد میں گپ شپ کے لیے نہیں آنا، یہاں محفلیں نہیں لگانی، یہاں ٹولیاں نہیں بنانی، یہاں کھر پھر نہیں کرنی ایک دوسرے کے کان میں۔ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، بہت اچھا ہے،
دین سیکھو یا سکھاؤ، منصوبے نہیں بنانے، یہاں بیٹھ کے جو ہے دنیا کے دندوں کو نہیں صحیح کرنا، یہاں ذکر و عبادت ہے، بیٹھو اللہ کا نام لو، تسبیح پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور دعا مانگو، نماز پڑھو، نفل پڑھو۔ اور بھائی چوتھی چیز جس کو کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ خدمت ہے، مسجد کی خدمت۔ ہم آ گئے یہاں پر جھاڑو کی ضرورت ہے، جھاڑو لگا دی، پوچھا لگانے کی ضرورت پڑا، میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ جی ہماری نوکری نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا تم ایسا کرو، مسجد کی صفائی کرو، 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ وہ مشکل کرتے ہیں، نوکری لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تم اللہ کے گھر کے جھاڑو اور خاکرو بنو دو، اللہ تمہارا گھر بنائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تم اس کو صاف کرو گے اللہ تمہارا دل صاف کرے گا، تم اس کی رکھوالی کرو گے اللہ تمہاری رکھوالی کرے گا، تمہارے گھر کی رکھوالی کرے گا۔ یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ تو اپنا احسان، اللہ کا احسان اپنے اوپر سمجھو کہ اللہ نے مجھے اس کی توفیق دے دی۔ تو خدمت، مسجد کی خدمت ہو، وہاں لیٹرینوں کی صفائی ہے۔ اللہ کی قسم جو آدمی مسجد اور مسجد کی لیٹرینوں کی صفائی کرے گا اللہ اس کو چمکائے گا، اللہ اس کو چمکائے گا۔ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا الحمدللہ کہ انہوں نے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ والے مہمانوں کی اور مسجدوں کی لیٹرینوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، تب وہ اللہ والے بنے۔ تو ہم خدمت کے اعتبار سے پھر یہاں پر جو ان کی خدمت ہو، جو بھی مسلمان ملے، جو بھی مسلمان ملے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے حضرت سے کہا کہ مجھے 700 کا مقروض ہو، میری مدد کر لیں۔ حضرت نے اس کے پرچے کا اوپر لکھا کہ اس کو 7000 درہم دیے جائیں۔ وہ پرچہ لے کر جو خزانچی تھا اس کے پاس گیا، خزانچی نے اس پرچے کو دیکھا اور اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے 700، میں مقروض ہوں 700 کا، 700 درہم کا۔ میں نے حضرت سے کہا، تو اس نے کہا جب زبانی 700 کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے حضرت سے غلطی ہو گئی ہو، 700 کو 7000 کر دیا ہو، تو پرچے پر واپس لکھ کے بھیجا کہ آپ سے کہیں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہ بندہ 700 کا جو ہے مستحق ہے اور 700 مانگ رہا ہے، آپ نے 7000 لکھ دی۔ حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ اس کو 14000 دو، اس کو 14000 دو۔ وہ پرچہ دیکھ کے پریشان ہو گیا، اٹھ کے حضرت کی خدمت میں گیا کہ حضرت آپ اس طرح مال لٹائیں گے خزانہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بندہ 700 کا وہ مطالبہ کر رہا، آپ اس کو 7000 لکھ کے میں 7 پہ پرچی بھیجی، آپ نے 14۔ اس نے کہا خدا کا بندہ، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو اندیکھی خوشی دی، اس کے خیال میں بھی نہیں تھا، آپ نے اس کو خوش کر دیا، اللہ مغفرت کر دے گا، اس کو جنت دے گا، مغفرت کر کے اس کو جنت دے گا۔ تو یہ سودا سستا ہے، 7000 14000 کیا چیزیں ہیں، اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے، یہ سودا سستا ہے۔ تو مسلمان کو خوش کرنا اور وہ خوشی اسی طریقے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا، جس نے کسی مسلمان کو پریشان کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ جس نے مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم سے نہیں ہے، مسلمان کو ڈرایا وہ ہم سے نہیں ہے۔ مسلمان کی پردہ دری کی، اس کی چھپی باتوں کو، اس کے عیبوں کو ٹٹولا اور لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کیا، اللہ اس کو دنیا آخرت میں رسوا کرے گا، حتیٰ کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوگا ذلیل ہو جائے گا۔ تو بھائی چوتھی چیز خدمت ہے، اور خدمت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عبادات سے انسان وہ مقام نہیں پا سکتا جو اللہ پاک سے خدمت کے ذریعے سے ہو سکتا۔ تو بھائی کریں گے بھائی یہ 4 کام؟ ہاں بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں آج کے بعد اس بات کا اہتمام کر لیں، اللہ سے اس رات میں طے کر لیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ تو اس پر ہمیں جیتا رکھ، اسی پر ہمیں موت دے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر باطن تیرا ہے، تیرے نبی کا ہے، آج تک اس وجود میں تیری نافرمانیاں، تیرے نبی کی نافرمانیاں ہوئیں، تو معاف کر دے۔ اب اس وجود کو اے اللہ اپنے حکموں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تو سجا لے۔ اللہ پاک سے مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے بھائی؟ ہاں بولو، مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ تو بننا ہے نا، درود شریف پڑھو، صحیح تھا۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وكشف الأحزان وجلائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين إمام المتقين خاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون. لبيك ربي وسعديك. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين، على محمد بن عبد الله خاتم النبيين رسول رب العالمين رحمة للعالمين، الشاهد البشير النذير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ تو رحیم کریم ہے، اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو غفار و ستار ہے، تو علام الغیوب ہے. اے اللہ ہم تیرے کہنے پر تیری بارگاہ میں آئے ہیں. اے اللہ ہم آئے بھی نہیں، تیری توفیق سے آئے ہیں، تیرے بلاوے سے آئے ہیں، تیرے کہنے سے کہ ادعونی استجب لکم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، دامن پھیلایا ہے، امیدیں لے کے آئے ہیں، آرزوئیں لے کے آئے ہیں، تمنائیں لے کے آئے ہیں. جب کسی کریم کے دربار میں کسی بادشاہ کے ہاں کوئی فقیر جاتا ہے تو بادشاہ نہیں کہتا کہ کیا لے کے آئے ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ تو کیا لینے آئے ہو. اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، وہ بادشاہ تو پوچھنے کے محتاج ہیں، تو پوچھنے کا محتاج بھی نہیں، دلوں کے بھیدوں کو رازوں کو جاننے والا رب ہے. اے اللہ ہم ناپاکیاں لے کے آئے ہیں، تو اس سے پاک ہونے کی درخواست کرتے ہمیں پاک فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری بغاوتوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہمارے جرموں کو معاف فرما دے. اے اللہ دن کے رات کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اندھیرے اجالے کے گناہوں کو معاف فرما، انفرادی اجتماعی گناہوں کو معاف فرما. اے رحیم اور کریم رب اپنے کرم فضل لطف و احسان کے ساتھ اے اللہ اس شب کو، اس آخری عشرے کو جو جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، یہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی. اے اللہ قرآن پاک
پاک سنایا گیا، روزے رکھے گئے، یا اللہ تراویح پڑھی گئی، ان کو قبول فرما کر اس کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنا، مغفرت کا باعث بنا، نجات کا باعث بنا، جہنم سے خلاصی کا باعث بنا، اپنی رضا کا باعث بنا، اپنے قرب کا باعث بنا، اے اللہ اپنے خزانوں سے عطا کرنے کا باعث بنا، مستفید ہونے کا باعث بنا، اے اللہ اپنے خزانوں سے اپنے شایان شان ہماری ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے کریم رب، اے رحمان اللہ، تو کسی کا محتاج نہیں، تو کسی کی بات پوری کرنے کے لیے کسی سے مشورے کا محتاج نہیں۔ اے اللہ تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تو اے اللہ ہماری تمام کی بگڑیوں کے بنانے کے فیصلے فرما، ہماری زندگیوں کے بنانے کے فیصلے فرما، ہماری مصیبتوں کے دور ہونے کے فیصلے فرما، ہماری الجھنوں کے ختم ہونے کے فیصلے فرما، ہمارے اے اللہ دردوں کو ختم کرنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کے حل ہونے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی بگڑی ہوئی کے بننے کے فیصلے فرما، سب کو معاف کر کے ہمارے مظلوموں کی دستگیری فرما، ہمارے قسمہ پرسوں کی مدد فرما، ہمارے پسے ہوئے طبقات کی مدد فرما۔ اے اللہ تیرے نام ہی سے سب چیزیں وجود میں ہیں، اپنے نام کی لاج رکھ، اے اللہ اپنے نام کی یا اللہ لاج رکھ۔ دنیا میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہے وہ صرف اسی بنا پر ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ اے اللہ تیرے نام کی بنا پر برما میں پھٹے، یا اللہ چین میں مصیبت ہے، افغانستان میں مصیبت ہے، اے اللہ شام میں، اردن میں، مصر میں، یمن میں، لیبیا میں، افریقہ میں، اے اللہ جہاں جہاں انگلی رکھیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ اے اللہ ظلم و ستم کی داستانیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے جرم ہیں ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہم ان آزمائشوں کے، ان ابتلاؤں کے متحمل نہیں، ہمارے ضعیفوں، ہمارے کمزوروں پر رحم فرما، ہماری مستورات پر رحم فرما، ہماری بچیوں پر رحم فرما، ہماری بہنوں پر رحم فرما، کرم کا فیصلہ کر دے، رحم کا فیصلہ کر دے، ستاری کا فیصلہ کر دے، غفاری کا فیصلہ کر دے، اور تو ہم سب کی بگڑیاں بنا دے، مسائل کو حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچیوں کے مسائل حل فرما، جو جوان بچیاں ہیں ان کے رشتوں کا انتظام فرما، جن کے رشتے ہو چکے ان کو کامیاب و کامران فرما۔ اے اللہ ہم اے اللہ بہرے اور کسی اندھے، کسی لنگڑے، کسی لولے کو نہیں پکار رہے، ساری کائنات کا رب ہے، یا اللہ زمین آسمان کا رب ہے، سمیع قریب مجیب علیم خبیر بصیر رب ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو حاجتیں اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو پورا فرما دے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کے، ہمارے دوستوں کے جو مسائل ان کو حل فرما دے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ دین کے اعتبار سے اس کو مرکز بنا، سارے عالم کے مسلمانوں کی امیدوں کا محور بنا، سب مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا، داخلی خارجی انتشارات کو ختم فرما، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، رافضیت، قادیانیت کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر فتنہ یا اللہ جو مسلمانوں اور اس ملک کے خلاف ہے اس کو ختم فرما، یا اللہ امن کا گہوارہ بنا، امن کی فضا کو قائم فرما، یا اللہ امن کو عام فرما، اے اللہ ہر شرپسند کی شرپسندی کو تو دور فرما، اے اللہ جو دنیا بھر کے کفار کے ایجنٹ ہیں ان کو سیدھا فرما دے، اگر سیدھا ہونے کے قابل نہیں تو ان ناصروں سے زمین کو پاک فرما دے، یا اللہ ان کو ملیا میٹ فرما دے، ان کو ختم فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے لطف و فضل اور احسان کے ساتھ اس مسجد کو یا اللہ ایمان کا مرکز بنا، اعمال کا مرکز بنا، دین کی نشر و اشاعت کا مرکز بنا۔ یہ مبارک شب ہے، اس شب کے اندر تو یا اللہ اس بستی کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ سب مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم بھوکے ہیں تو کھلا دے، ہم ننگے ہیں تو پہنا دے، ہم بیمار ہیں تو صحت عطا فرما دے، ہمارے جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جن دوستوں اور احباب نے دعا کے لیے کہا اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بچہ یہ بیمار ہے اس کو بھی صحت عطا فرما، اس کے علاوہ جتنے یا اللہ اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین تیرے ہاں جا چکے، اساتذہ تیرے ہاں پہنچ چکے، مشائخ تیرے ہاں پہنچ چکے، یا اللہ قبروں میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تو ان کو کروٹ کروٹ راحتیں نصیب فرما۔ اے اللہ انہوں نے اپنے سکھ چین کو ہمارے لیے قربان کیا،
اے اللہ تیرا نام سکھانے کے لیے تو ان پر اسی وجہ سے فضل فرما، کرم فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، اور امت مسلمہ کے جتنے اے اللہ ایمان والے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ سب کے یا اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، سب کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ کوئی بھی دکھی ہے، اے اللہ کوئی بھی جہان بھر میں دکھی ہے، اس کے دکھوں کا مداوع فرما دے، اے اللہ اس کے دکھوں کو مداوع فرما دے، خصوصاً مسلمانوں کے دکھوں کو اب مرہم لگا دے، ان کے مرہم لگنے کی صورتیں پیدا فرما دے، اپنی مدد اور نصرتوں کو آسمان سے اتار دے۔ اے اللہ بہت ہو چکا، اب اے اللہ مزید ہم میں صبر نہیں، تحمل نہیں ہے، ہمارے جرم ہیں ہم مانتے ہیں، تو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس رمضان کو ہماری معافی کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا کا باعث بنا دے۔ اے اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم فیصلہ چاہتے ہیں، تو فیصلہ کر دے، اور یا اللہ ہم معافی کے قابل نہیں، تو معافی کے قابل بنانے پر قدرت رکھتا ہے، ہمیں اس طرح بنا کر تو ہمیں معاف فرما، ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کر نہیں پا سکتے، اے اللہ ہمارے ارادے کمزور ہیں، ہم ناتوان اور ضعیف ہیں، تو نے خود ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اے اللہ ہم اضعاف ضعیف سے بھی نیچے ہیں، ہم ابتر ہیں، بدتر ہیں، اے اللہ تو بہتر کر دے، ہم ضعیف ہیں تو قوی کر دے، اے اللہ ہمارے اعضاء کو، جوارح کو، اعضاء کو، جسم کو، روح کو، ظاہر کو اے اللہ اپنا بنا کر اپنے اوامر پر چلا، حضور کا بنا کر حضور کے عشق میں ہمیں یا اللہ سرشار فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ بار بار وہاں کی حاضری عطا فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری نصیب فرما۔ اے کریم رحیم رب، یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی خیر کے فیصلے فرما، ہمارے کاروبار میں بھی خیر کے فیصلے فرما، ملازمتوں میں بھی خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں دلوں میں جو حاجات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم لطف و احسان سے آئندہ کے لیے بھی ہمیں رمضان نصیب فرما، اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا، ہمیں اس تک سلامتی نصیب فرما، اور ہماری اللہ نجات کا باعث بنا کر، اپنی رضا کا باعث بنا کر، قبولیت کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام حضرات بار برآمدے میں ترتیب ہیں، آپ حضرات کے لیے تھوڑے سے